کیا حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے یا حکمران ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں تو ان کی ہر بات کو مانا جائے اور مفاہمت کی جائے؟ حکمرانوں کی ہر بات ماننا یہ لازم نہیں ہے، صرف حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا چاہیے، اور ہر بات ماننے کی بات نہیں ہے۔ حکمرانوں کی صرف وہ بات ماننا جائز ہے جو اللہ اور رسول کے اطاعت ہو، ورنہ ایسے حکمران جو اللہ اور رسول کے خلاف کریں، ان کی حکومت کا ساتھ دینا، ان کی حکومت کی فرمانبرداری میں رہنا، یہ اختیاری صورت میں تو بالکل جائز نہیں ہے۔ مجبوری کی صورت میں ناپسندیدگی سے کوئی رہ رہا ہو تو اس کی گنجائش یہ ہے کہ وہ دل سے ایمان کے آخری درجے میں اسے برا سمجھتا ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر رد عمل مسلمانوں کے حد سے تجاوز نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھی عورت جو کیچڑ پھینکتی تھی آپ اسے سہ لیتے تھے، تو ہم کیوں نہ برداشت کریں؟ بات یہ ہے کہ ایک ہے دعوت اور ایک ہے احکامات کا نفاذ۔ دعوت اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کو آپ دعوت دیتے تھے، تو اس میں بڑی بڑی مشکلات آپ نے برداشت کی، سہ لیا، لیکن ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت، اقتدار اور قوت حاصل ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک یہودی نے گستاخی کی، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے جو اس بدترین آدمی کی گردن میرے پاس لائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند صحابہ نے یہ ارادہ اور عزم کیا اور اس کی گردن کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ بات یہ ہے کہ ایک بے اختیاری صورت یا دعوت کی کیفیت میں سامنے والے کو سلجھانے سمجھانے کے لیے برداشت کرنا یہ تو اور بات ہے، لیکن ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا پھرے اور وہ اسلام کے خلاف اس طرح سے مہم جوئی کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار تو مسلمانوں کو لازم اور فرض ہے کہ اسے برداشت اس لیے نہ کریں کہ تاکہ گستاخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے لوگ گمراہ نہ ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ایسا بنا لیا جائے کہ جو چاہو ان کے بارے میں کہتے پھرو، ہم برداشت کریں گے، تو تھوڑے دنوں میں ہم خود بھی اس پر راضی ہو جائیں گے کہ حضور کی عمل کی بھی ضرورت ہمیں قبول کرنے کی نہیں۔ لہٰذا امت کے لیے یہ فرض ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں عمل موجود ہیں۔ پہلا عمل مکے کی زندگی کا ہے، آپ برداشت کرتے تھے اس لیے کہ دین کے بقیہ احکامات نہیں آئے تھے۔ جب گستاخ رسول کی سزا آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی گئی، حضور نے صحابہ کی تشکیل کی، صحابہ نے ان کی گردن اڑا دی۔ اس کی ایک مثال میں نے پہلے بھی ذکر کی کہ ایک شخص مسلمان ہوا، مکے میں آیا رہا، حضور نے ایک کام کے لیے اسے بھیجا، وہ وہاں گیا اور واپسی پہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا اور پھر مکے میں بھاگ کے آ گیا۔ مکے میں آنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں اشعار کہنے شروع کر دیے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس دن وہ شخص مکے کا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر وہ معافی مانگ رہا تھا۔ عبداللہ ابن خطل، بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا ذکر کیا، نام لیا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ لوگ تلاش کرتے کرتے عبداللہ ابن خطل کو جا کے خانہ کعبہ میں پہنچے تو دیکھا وہ غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے۔ حضور صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ ایک بندہ غلاف کعبہ سے لپٹ کے اللہ اللہ کرے تو اس کو ہم کیسے قتل کریں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ وہ تو غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی گردن کاٹ دو۔ صحابہ دوبارہ گئے لیکن وہ ایسے لپٹا ہوا تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا کہ اب اس کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی لرز گئے، جیسے میں اور آپ رحم دل ہے تو صحابہ کرام تو سوچتے تھے کوئی بچ ہی جائے۔ اب وہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے کچھ اس طرح کے لہجے میں جس میں قدرے آپ یہ سمجھے کہ تنبیہ کا لہجہ ہو کہ میں نے آپ کو بھیجا، تو صحابہ کرام سے کہا کہ اس کی گردن کاٹو، تو اس کو غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے نبی کی گستاخی کی تھی۔ گستاخ رسول
غلاف کعبہ کے ساتھ کاٹ دیا گیا۔ تو یہ ہمیں شریعت ہی بتاتی ہے۔ شریعت کا کوئی ایک واقعہ لے کر نا تو پوری شریعت کو اس کے تابع کر دینا یہ درست بات نہیں ہے۔ جو واقعہ جہاں کا ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس پورا قرآن و سنت ہے، آپ نے چند باتوں کی پیروی نہیں کرنی بلکہ پورے قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے۔ جب آپ ایک عالم فتویٰ جب دیتا ہے تو وہ پوری شریعت کو سامنے رکھ کے دیتا ہے، اس کے سامنے سارے دلائل ہوتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایک آدھ واقعہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، ہم اسی واقعے کی روشنی میں پورے دین کو قلعہ کما کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس واقعے کا، علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس واقعے کا، اس لیے وہ فتوے دے رہے ہیں۔ تو ہم با اخلاق ضرور بنے، لیکن اتنے بنے جتنا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ ہم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ بوڑھی عورت کا جو واقعہ تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تھا، تو جو اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ہمارے سامنے وہ پہلو موجود ہے۔ اس پر مزید بہت بڑا مواد موجود ہے۔ اس پر ایک کتاب علامہ ابن تیمیہ کی موجود ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، وہ اگر آپ کو کہیں سے دستیاب ہو، کسی اسلامی کتب خانے سے منگوا سکیں تو اس کو پڑھ لیں۔ اس موضوع پہ ہمارا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ ایسے ہی یہ لوگ جو ختم نبوت کی پیچھے 100 سالہ تاریخ میں ایسے قربانیاں جھیلی علماء نے، وہ کوئی ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ اس پر یہ سب چیزیں ملحوظ تھی کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے۔ عورتوں کا اپنے شوہر کی باتیں دوسرے لوگوں سے شیئر کرنا کیسا ہے؟ دوستوں سے اور دیگر لوگوں سے شیئر کرنا کیسا ہے؟ بہت بدترین عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں گزشتہ دنوں میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ کے نزدیک سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جو تنہائی میں بیوی سے ملے اور پھر وہ باتیں تنہائی کی لوگوں سے کہتا پھرے، تو یہ بدترین شخص ہوگا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو بہرحال اس پہ بہت شاید کئی احادیث، ایک سے کئی زیادہ، یعنی 3-4 احادیث ہیں اس موضوع پر۔ مجھے چونکہ فوری کافی وقت گزر گیا ان احادیث کے مطالعے کا، لیکن یہ بات خلاصے کے طور پر کہ جائز نہیں ہے بیوی اور شوہر کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس کو کسی عوامی پلیٹ فارم پر، کسی دوست احباب، ایسی باتیں جو اچھے اوصاف کے طور پہ ہوتی ہیں، مثلا میری بیوی بہت سخی ہے، یا میری اہلیہ مہمانوں کی بڑی خدمت کار ہے، یا میری، یہ باتیں تو اور چیزیں، لیکن ایک وہ خاص دائرے کے جو گفتگو اور محبت و تعلق ہوتا ہے اس کو شیئر کرنا، اس کے مناظر کو ڈسکس کرنا، اس کی کیفیات کو ذکر کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ رسومات کا ذمہ دار عورتوں کو سمجھا جاتا ہے اور مردوں کا اس میں، جبکہ یہ بھی مردوں کے کام ہے۔ وضاحت کریں۔ بات یہ ہے کہ صرف جو سمجھتے ہیں وہ تو ان کی غلطی ہے کہ وہ صرف عورتوں کو سمجھیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر غلط رسم و روایات ہوتی ہیں اس میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ہاتھ دیا، کچھ نہ کچھ ہاتھ اس کو دیا ہوتا ہے، تھمایا ہوتا ہے، تاکہ وہ مردوں کے مال لگے ہوتے ہیں، عورتوں کے روایات لگ رہی ہوتی ہیں، کہیں عورتوں کے رسومات لگ رہی ہوتی ہیں اور مردوں کے جشن۔ مجھے تو اس میں دونوں فریق برابر ہی نظر آئے۔ جب بھی کسی شادی بیاہ کی تقریب میں دل دکھانے والے یہ مناظر نظر آئے تو اس میں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ صرف عورتیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ یہ عورتوں اور مردوں کو باقی کام جیسے اچھے کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے کام اچھے کرنا آتے ہیں نا، تو ان گناہوں کو دور کرنے کا بھی طریقہ دونوں فریقین کا، کئی مردوں کی خواہشوں پہ عورتیں اور کئی عورتوں کی مردوں پہ مرد، عورتوں کی خواہشوں پہ مرد، اور کہیں دونوں کی خواہشوں کے مطابق جرائم ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک کریں تو بھی جرم ہے، دو کریں تو بھی جرم ہے، دونوں کی خوشی سے ہو پھر تو اعلیٰ قسم کا جرم ہے۔ تو اس کا کوئی ایک فریق ذمہ دار نہیں، بلکہ امت کے وہ تمام لوگ، ایک گھر کے تمام لوگ اس میں مارے جائیں گے، اپنی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے، جن نے مل کر ایسی تقاریب کی ہوتی ہیں۔ ہم کتنا اچھا کام ہے نکاح کرنا، نبی کی سنت ہے، اتنی خوشی کا موقع ہے، اللہ نے مرد پیدا کیا، اللہ نے عورت پیدا کی، اللہ نے یہ دن دکھا دیا کہ ان کے درمیان نکاح کے رشتے سے وہ مل رہے ہیں۔ اسی دن ہم اللہ کو بتاتے ہیں تیرے
تیری نعمتوں کا ہم یوں مذاق اڑاتے ہیں اور شیطان کے راضی کرنے کے لیے ہم یوں جشن بناتے ہیں۔ ہم اس دن اللہ کے شکرانے کی اس کیفیت کو شیطان کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کا کوئی ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے، دونوں ہی بڑے خالص ذمہ دار ہیں۔ کیا میں انٹرنیٹ سے آیت اور حدیث ڈھونڈ کر اپنی رہنمائی خود کر سکتی ہوں، جبکہ میں تو کافی مذہبی ہوں اور پڑھی لکھی ہوں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت پڑھی لکھی ہیں پھر تو آپ جہاں سے آیت اٹھائیں اور جہاں سے حدیث اٹھائیں آپ کو اصول بھی معلوم ہوگا، حدیث کو دیکھنے کا بھی معلوم ہوگا انداز۔ اگر آپ پڑھی لکھی طب ہیں، آپ نے میڈیکل میں پڑھا ہے، آپ نے انجینئرنگ میں پڑھا ہے، آپ نے کمپیوٹر میں سائنس میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں کہ میں حدیث اور قرآن کی شارح بن جاؤں اور خود سے اس کی امام بن جاؤں، تو یہ بات قدر خطرناک ہے۔ البتہ ایک بات، حدیث کے حوالے سے تو یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے یہ آسان ہے کہ آپ آیات قرآنی کو خود مطالعہ کریں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک حدیث کے ایک آیت کے مقابلے میں دوسری آیت یا تیسری آیت کا کوئی معلوم کرنا مشکل ہو، کیونکہ قرآن کریم تو آیات کو آپ خود پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ آیات میں 6 طرح کے آیات ہیں۔ ایک ہے واقعات کے آیات، حضرت یوسف کے واقعہ، حضرت یونس کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ دوسری آیات ہے جنت و جہنم کی۔ تیسری آیات ہے اس میں بشارت اور ڈراوے کی۔ چوتھی آیات اس میں ہے توحید کی، بلکہ یوں کہنا پہلی توحید کی آیات ہے، دوسری رسالت کی آیات ہیں، تیسری آخرت کی آیات ہیں، چوتھی جنت جہنم کی آیات ہیں، پانچویں بشارت اور ڈراوے کی آیات ہیں، چھٹی احکامات کی آیات ہیں، بلکہ واقعات اور قصص کی آیات، ساتویں احکامات کی آیات۔ یہ جو احکامات کی آیات ہیں ان کو علماء سے ہی سمجھیں۔ احکامات کی آیات جس میں زندگی کے دیگر احکامات دیے گئے ہیں۔ باقی جتنے 6 قسم کی آیات ہیں وہ آپ خود بھی قرآن سے سمجھ سکتی ہیں، وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو قرآن کریم کی آیات سے خود سمجھ۔ البتہ احادیث کے بارے میں آپ کو یہ رائے نہیں دوں گا، البتہ احادیث میں بھی جو مواد اس حوالے سے ہو اس سے تو لے لیں، لیکن جو احکامات کا مواد ہے وہ صرف علماء سے ہی پوچھیں۔ احکامات آسان نہیں ہوتے کہ آپ احکامات کو معلوم کر سکیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے یہ سوال کیا کہ ایک بوڑھی کا وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، اور دوسرا ہم اس سے یہ حکم سمجھنے کی کوشش کریں کہ گستاخ رسول کو تو معاف کر دینا چاہیے۔ تو ہمیں یہ چونکہ حکم ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ گستاخ رسول کو سزا کیا ہوگی، کسی کو معاف کس حد تک کیا جائے گا۔ اب اس فقہی مسئلے کو اگر آپ اپنی قوت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ مشکلات میں پڑ جائیں گی اور آپ کو امت سے یا امت کو آپ سے اختلاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ان آیات کو تو علماء تک محدود رکھیں جو احکامات کی ہیں، اور ان احادیث کو جن سے احکامات نکلتے ہیں۔ باقی جو جنت کی ہیں، جہنم کی ہیں، جو وعدے کی ہیں، وعیدوں کی ہیں، جو قصص کی ہیں، جو مثالوں کی ہیں، ان آیات کو ان احادیث سے آپ مستفید ہوں، وہ آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، وہ یہ کہ یہ ہو سکتا تھا 1 لاکھ 2 لاکھ فرشتے آسمان سے قرآن لے کے اترتے اور خانہ کعبہ پہ چھوڑتے اور کہتے کہ یہ ہے قرآن اور اس کی روشنی میں چلو۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے قرآن سمجھانے کے لیے اپنا نبی بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن اور حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے استاذ بڑا لازمی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہماری بیٹھنے کو، قرآن کے سننے کو، قرآن کے بیان کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہماری دلی کیفیات ایمانی کو مضبوط اور قوی کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی کیفیت نصیب فرما، ایمان کی اتنی قوت نصیب فرما جیسے صحابہ کرام کو آپ نے عطا کی، اور انہوں نے پوری جاہلیت کے رسم و روایات کو، گناہوں کو پھینک دیا
اور اپنے آپ کو ان سے جدا کر کے ایمان کی روشنی میں زندگی کا سفر کیا۔ یا اللہ اتنا قوی ایمان ہمیں بھی نصیب فرما کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، معصیتوں سے بچ سکیں، اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں، گناہ کی رسم و روایات سے اپنے آپ کو جدا رکھ سکیں، اور یا اللہ ہم دین کے لیے نمائندگی کر سکیں، دین کو دنیا تک پہنچانے کا ہم ذریعہ بن سکیں، دین کو مضبوط کرنے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اپنے جان مال صلاحیتیں خرچ کر سکیں۔ یا اللہ ایسی کیفیت ایمانی ہمیں نصیب فرما، ایسی عقیدت، ایسی توحید، ایسی رسالت پر ایمان، اور یا اللہ ایسے قرآن کے ساتھ لگن اور ایسی دینیات کے ساتھ شوق اور لذت کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہماری دنیا کی ضرورتوں کی بھی کفالت فرما۔ یا اللہ دنیا کی مجبوریاں، اور یا اللہ کھانے کی مجبوریاں، پینے کی مجبوریاں، رزق و روزگار کی ایسی مجبوریاں جن کی وجہ سے دین ضائع ہوتا ہے، یا اللہ ایسی مجبوریاں ہماری، ایسی ضرورتیں ہماری اپنے خزانوں سے پوری فرما، اپنے خاص فضل سے۔ یا اللہ ہمارے بڑے چھوٹے مرد عورتیں بچوں اور جوانوں کو یا اللہ دین پہ چلنا ان کے لیے آسان فرما، اور جہاں ہم بیٹھے، جہاں تک ہم پہنچے، یا اللہ ہمیں اپنے دائروں میں اسلام کو مکمل طور پہ اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا